اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا عنوان ہے لقمان کی نصیحتیں۔ لقمان ایک دانا اور نیک انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت عطا کی تھی۔ وہ نبی نہیں تھے مگر ان کی عقل، سمجھ اور اخلاق اتنے بلند تھے کہ قرآن پاک میں ان کی نصیحتوں کو بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگ ان سے سبق حاصل کریں۔ یہ نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کیں مگر دراصل یہ پوری انسانیت کے لیے ہیں۔ ایک دن لقمان اپنے بیٹے کو پاس بیٹھا کر نرمی اور محبت سے سمجھانے لگے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، سب سے پہلے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہیں رزق دیتا ہے، وہی تمہاری حفاظت کرتا ہے، اس لیے عبادت صرف اسی کی کرو، اس سے ڈرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ پھر لقمان نے کہا، بیٹا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تمہاری ماں نے تمہیں کمزوری پر کمزوری میں اٹھایا، تکلیف برداشت کی، تمہیں دودھ پلایا، راتوں کو جاگتی رہی۔ تمہارے باپ نے تمہاری پرورش کی، فکر کی، تمہارے لیے محنت کی، اس لیے ان کا ادب کرنا، ان کی بات ماننا اور ان کے سامنے آواز نیچی رکھنا۔ اگر وہ تمہیں کسی ایسی بات کا حکم دیں جو اللہ کی نافرمانی ہو تو اس میں ان کی بات نہ مانو، مگر پھر بھی دنیا کے کاموں میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ لقمان نے کہا، بیٹا، یاد رکھو، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا اور وہ کسی چٹان کے اندر یا آسمان میں یا زمین کے اندر چھپا ہوگا تو اللہ اس سے بھی لے آئے گا۔ اللہ بہت باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے، اس لیے کبھی یہ نہ سوچنا کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ پھر لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، نماز قائم کرنا۔ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے اور اللہ کے قریب کرتی ہے۔ نماز وقت پر اور دل لگا کر پڑھنا۔ نماز صرف چند حرکات کا نام نہیں بلکہ یہ اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب تم نماز پڑھو تو ایسے کھڑے ہو جیسے تمہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو۔ اس کے بعد لقمان نے کہا، بیٹا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اگر تم کسی کو غلط کام کرتے دیکھو تو نرمی اور اچھے انداز سے سمجھاؤ، خود بھی نیکی کرو اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلاؤ، لیکن اس راستے میں جو تکلیف آئے اس پر صبر کرنا۔ یاد رکھو، صبر بڑی ہمت کا کام ہے اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ لقمان نے کہا، بیٹا، لوگوں کے سامنے غرور سے نہ چلو، زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ عاجزی اختیار کرو، جو انسان جھکتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے اور جو اکڑتا ہے اللہ اسے گرا دیتا ہے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، بہت تیز یا بہت آہستہ نہ چلو بلکہ وقار کے ساتھ چلو اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ جو انسان اونچی آواز میں بات کرتا ہے وہ دوسروں کو تکلیف دیتا ہے۔ نرم لہجے میں بات کرنا عقل مندی کی نشانی ہے۔ لقمان اپنے بیٹے کو یہ بھی سمجھاتے تھے کہ بیٹا، دنیا کی محبت میں اتنے نہ کھو جانا کہ آخرت کو بھول جاؤ۔ دنیا چند دن کی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ جو یہاں اچھے عمل کرے گا وہ وہاں کامیاب ہوگا۔ مال اور دولت وقتی چیز ہے، اصل دولت اچھا اخلاق اور نیک اعمال ہیں۔ انہوں نے کہا، بیٹا، سچ بولنا چاہیے، نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ جھوٹ وقتی فائدہ دے سکتا ہے مگر انجام میں رسوائی ہوتی ہے۔ سچ انسان کو عزت دیتا ہے اور دل کو سکون دیتا ہے۔ لقمان نے کہا، بیٹا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہ تم سے بہتر ہو۔ کسی کے رنگ، شکل یا غربت پر نہ ہنسنا، اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے آزمائے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، اپنے دوست اچھے لوگوں کو بنانا، برے دوست انسان کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں اور اچھے دوست نیکی کی طرف۔ دوست وہ ہونا چاہیے جو تمہیں اللہ کی یاد دلائے اور تمہیں غلط راستے سے روکے۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ بھی نصیحت کی کہ بیٹا، وعدہ پورا کرنا۔
جب کسی سے وعدہ کرو تو اس سے نبھاؤ، وعدہ توڑنا منافقت کی نشانی ہے اور لوگوں کا اعتماد ختم کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا، بیٹا شکر گزار بنو، جو کچھ اللہ نے دیا اس پر شکر کرو، شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ لقمان نے کہا، بیٹا اگر کبھی تم سے غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگو، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے مگر اچھا وہ ہے جو اپنی غلطی مان لے اور سدھر جائے۔ انہوں نے کہا، بیٹا دل میں حسد نہ رکھنا، حسد انسان کے دل کو جلا دیتا ہے اور اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ جو اللہ نے دوسروں کو دیا ہے اس پر خوش رہو اور اپنے لیے اللہ سے مانگو۔ لقمان نے کہا، بیٹا لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارا احترام کریں تو تم بھی ان کا احترام کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں معاف کریں تو تم بھی دوسروں کو معاف کرو۔ انہوں نے کہا، بیٹا زبان کی حفاظت کرنا، زبان چھوٹی ہے مگر اس سے بڑا فساد ہو سکتا ہے۔ سوچ سمجھ کر بات کرنا، ایسی بات نہ کہنا جس سے کسی کا دل ٹوٹے یا جھگڑا پیدا ہو۔ لقمان نے کہا، بیٹا وقت کی قدر کرنا، جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آتا۔ اپنے وقت کو اچھے کاموں میں لگاؤ، علم حاصل کرو، والدین کی خدمت کرو اور اللہ کی عبادت کرو۔ انہوں نے کہا، بیٹا دل کو صاف رکھنا، دل میں کینہ اور بغض نہ رکھنا، معاف کرنے والا بننا، جو معاف کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ لقمان نے کہا، بیٹا اگر تمہارے پاس طاقت یا اختیار آ جائے تو ظلم نہ کرنا، انصاف کرنا اور کمزوروں کا خیال رکھنا، اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا، بیٹا ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا، خوشی ہو یا غم، تنگی ہو یا آسانی، اللہ کا نام لیتے رہنا۔ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ اسے نہیں بھولتا۔ یہ تمہیں لقمان کی وہ نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کیں، یہ نصیحتیں صرف ایک بیٹے کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہماری زندگی سنور سکتی ہے، ہمارے گھر آباد ہو سکتے ہیں اور ہمارا معاشرہ بہتر بن سکتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان نصیحتوں کو سمجھیں، اپنائیں اور اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ آمین۔